ثم پھر ثم میں نے پھر جعلنا کا ہم نے کر دیا تجھ کو علی شریعت من الامر ہم نے قائم کر دیا تجھ کو دین کے ایک راستے پر شریعہ دین شریعت امر دین دین کے ایک راستے پر ہم نے تجھ کو قائم کر دیا میرا پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم ثم پھر جعلنا کا ہم نے قائم کر دیا تجھ کو علی شریعت ایک راستے پر من الامر دین کے فتبعھا پس تو اس دین کی پیروی کر جس راستے پہ ہم نے تجھ کو قائم رکھا نا پس تم سے اوہیا مضبوطی سے پکڑ جو تیری طرف وحی کی گئی یہی وہ راستہ فتبعھا پس اسی کی ہی اتباع کر اسی کے پیچھے چل اس دین کے جو ہماری طرف سے آیا ولا تتبع اهواء الذین لا یعلمون اور نہ تو پیروی کر ان لوگوں کی خواہشات کی لا یعلمون جو علم نہیں رکھتے یہ بہت کچھ کرتے ہیں کافر بڑے بڑے اپنے آپ کو سمجھدار کہنے والے پڑھے لکھے کہنے والے چودھری سردار سب یہ لیکن ان کی پیروی ان کی خواہش کی پیروی نہیں کرنی ولا تتبع اور نہ تو پیروی کر احواء الذین ان لوگوں کی خواہشات کی لا یعلمون جو نہیں علم رکھتے جو نہیں جانتے انہم لن یغنوا عنک من اللہ شیئا بے شک وہ سارے کے سارے جتنے بھی ہیں لن یغنوا عنک من اللہ نہیں وہ کفایت کریں گے تجھ کو من اللہ سے شیئا ذرہ برابر یہ سارے ذرہ برابر بھی اللہ کے ہاں کفایت نہیں کر سکیں گے تیری اگر ان کی تو پیروی کی نا جو سارے بھی مل جائیں تو یہ ذرہ برابر بھی تیری شیئن کچھ بھی یہ تیری کفایت تجھے کو نہیں کر سکیں گے تیرے کام نہیں آ سکیں کچھ اس لیے صرف اللہ کے قرآن کی اس دین کی جو اللہ نے تجھ پر نازل کیا اس کی پیروی کر وَإِنَّ الظَّالِمِينَ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ اور یقیناً جو ظالم ہے بے شک جو ظالم ہے بعضهم اولیاء بعض کے دوست ہیں بعض کے دوست سجن بیلی ظالم جو ہے یہ بعض کے آپس میں دوست ہیں تو واللہ ولی المتقین اور اللہ متقین کا دوست ہے یہ کافر ظالم جو ہے ایک دوسرے کے دوست ہیں تو واللہ ولی المتقین اور اللہ متقین کا دوست ہے پرہیزگاروں کا اللہ دوست ہے تو کیڑی دوستی اچھی رہی اللہ کی دوستی اچھی ہے نا جو متقی ہو انسان اللہ سے ڈرنے والا تقوی اختیار کرنے والا تو اللہ اس کا دوست بنے اس سے بڑھ کے کیا ہے ھذا بصائر للناس وہدی ورحمہ یہ بصیرتیں ہیں یہ نصیحتیں ہیں للناس لوگوں کے لیے للناس وہدی اور ہدایت ہے ورحمۃ لقوم یوقنون اور رحمت ہے ایسی قوم کے لیے جو یقین رکھتی ہے ایسی قوم کے لیے یہ قرآن یہ دین رحمت ہے جو یقین رکھتی ہے ام حسب الذین نجترحوا السیئات ان نجعلہم کالذین آمنوا وعملوا الصالحات ام حسبا کیا انہوں نے گمان کیا ہے ان لوگوں نے نجترحوا السیئات جو مرتکب ہوئے برائیوں کے جنہوں نے جرأت کے ساتھ برائیاں کی برے عمل کیے ام حسب الذین کیا گمان کیا ان لوگوں نے نجترحوا السیئات جو مرتکب ہوئے جنہوں نے کی برائیاں ان نجعلہم کالذین آمنوا وعملوا الصالحات یہ کہ ہم کر دیں گے ان کو ان لوگوں کی طرح آمنوا جو ایمان لائے وعملوا الصالحات اور جنہوں نے ایک عمل کیے کیا وہ لوگ جو برائیاں ساری زندگی کرتے رہے حرام زندگیاں کرتے رہے اللہ کی نہیں مانی اپنی مرضی اپنی خواہشات کی پوجا ام حسب الذین کیا گمان کرتے ہیں وہ لوگ نجترحوا جو مرتکب ہوئے جنہوں نے گناہ کیے برائیاں کی ان نجعلہم کیا ہم کر دیں گے ان کو کالذین ان لوگوں کی طرح آمنوا جو ایمان لائے وعملوا الصالحات اور جنہوں نے نیک اعمال کی یہ برابر ہو سکتے ہیں اللہ ویسے اجر دے گا ان کو برے لوگوں کو ان کے برابر کھڑا کرے گا نہیں
سواء محیاہم و مماتہم، برابر، کیا برابر ہے؟ برابر ہے ان کا مرنا، ان کی زندگی، و مماتہم، اور ان کی موت، ان کی زندگی اور موت برابر ہے؟ نہیں برابر ہو سکتا کبھی نہیں۔ ان ایک آدمی فوت ہوتا ہے تو فرشتے جنت کا لباس لے کے آتے ہیں، کتار آتی ہے، خوشبو کے حلے اٹھتے ہیں، وہ آ کے آواز لگاتے ہیں یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ، اللہ ایسی بات لگا دے، فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی، متقی آدمی کے لیے آوازیں لگتی ہیں، بڑی اس کی روح، بڑے مبارکیں دیتے ہیں۔ جب اس کی روح اوپر جاتی ہے تو پہلے آسمان کے دوسرے آسمان کے فرشتے ان مبارکیں دیتے جاتے ہیں، یہ ان کی موت ہے۔ تو جو کافر، جو برا ہے، نافرمان ہے، کافر ہے، مشرک ہے، نافرمان ہے، اپنی خواہش کی پوجا کرنے والا، تو اس سے آواز لاؤندا فرشتہ، ایھا الخبیث، اور خبیث روح، اور خبیث انسان، نکال اپنی روح کو۔ تو اللہ کے نبی نے فرمایا پھر ایسے نکل دی ہے نا، کدی مڑیاں دی بیری دیکھی جے، اور مڑیاں دی بیری چھوٹے چھوٹے بیر لگتے ہیں، کدی بل چاڑے بڑیاں ہوندی ہے، سن مک گیا کام، تو وہ اتنے کر کے پاؤ نا کپڑا تے کھچو، تومبا تومبا ہو کے پاڑ دی، انہاں چ کنڈا ہوندا، تے کافر دی، مشرک دی، نافرمان دی انج جان ٹٹ ٹٹ کے نکل دی ہے، ٹٹ ٹٹ کے۔ جان دی واسطے بھی تکلیف ہے، نیک نو بھی تکلیف ہے، نیک نو بھی تکلیف ہے، جب روح نکل دی ہے لو دے اندر ہوتے تو نیک نو بھی تکلیف۔ تو حضرت عائشہ فرماندی ہے میں رسول اللہ دی کیفیت نو دیکھیا تو پھر میرے دل دے اندر خیال سی پھر نیک نو تکلیف نہیں ہوندی ہے، وہ ختم ہو گیا، تکلیف تے ہے۔ اللہ دے نبی آوی کہ اللہم انی سکرات الموت وغمرات الموت، اللہ موت دیا سختیاں اندر، موت دیا بھوچیاں تو میری مدد فرما۔ ہاں اللہم رفیق، اللہ کے نبی یہ دعا کرتے، سکرات میں، موت کی تلخیوں میں، موت کی سختیوں میں اللہ میری تو مدد فرما۔ تو ان کا مرنا، اور جب یہ اس کی روح نکل دی ہے، فرشتے کو مارتے ہیں تھپڑ، گندا لباس جہنم کا بدبودار لے کے جاتے ہیں، آسمان سے بھی لعنتیں برستی ہیں اس پر، اور زمین سے بھی لعنتیں برستی ہیں، کہ لوگ بھی کہیں دے چنگا آ جان چھٹی مریا، کیوں بھائی کہیں دے کہ نہیں کہیں دے؟ اسی طرح تو اللہ فرمائے سواء محیاہم و مماتہم، ان کی زندگی، ان کا جینا اور ان کا مرنا برابر ہے؟ نہیں برابر۔ ساء ما یحکمون، بہت ہی برا جو یہ فیصلہ کر رہے ہیں، ساء بہت برا ہے۔ یہ خود بخود اپنے ذہن میں یہ خیالی پلاؤ بنائے ہوا ہے نا انہوں نے، ایسی چنگے ہیں ایسے بھی انج ہیں، ساء ما یحکمون، بہت برا ہے یہ جو فیصلے کر رہے ہیں اپنے۔ وخلق اللہ السماوات والارض بالحق، اور پیدا کیا اللہ نے آسمان اور زمین کو حق کے ساتھ، سچ کے ساتھ۔ کیوں پیدا کیا اللہ نے یہ سارا نظام، کیوں بنایا؟ اس کی وجہ بیان کیا، لِتُجْزَ كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ، تاکہ بدلہ دیا جائے ہر جان کو، ہر نفس کو، بما کسبت، جو اس نے کمایا۔ یہ اتنی بڑی تخلیق جو اللہ نے کی ہے انسان میں، کس لیے بھیجے ہیں؟ ابھی کمبر شمبر پاؤ نہ لڑیاں مارن، حق کے ساتھ اللہ کے دے، یہ اس کا مقصد یہ ہے صرف لِتُجْزِیَ، ایسا آیت غور کر، لِتُجْزِیَ، آسمانوں اور زمین کو حق کے ساتھ پیدا کرنا، پوری اس نظام کائنات کو حق کے ساتھ پیدا کرنا، انسانوں کا آباد کرنا، صرف اس لیے وَلِتُجْزَىٰ كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ، اور تاکہ بدلہ دیا جائے ہر جان کو جو اس نے کمایا۔ دنیا کس لیے آئی ہے؟ کس لیے بنائی ہے اللہ؟ اس لیے بنائی ہے کہ اس کو بدلہ دیا جائے قیامت کے دن جو اس نے کیا۔ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ، اور وہ ظلم نہیں کیے جائیں، وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ، اور وہ ظلم نہیں کیا۔ أَفَرَأَيْتَ مَنِ اتَّخَذَ إِلَٰهَهُ هَوَاهُ، کیا پس نہیں دیکھا آپ نے اس شخص کو جس نے بنا لیا الہ، اپنا معبود، ہوا، اپنی خواہش کو، اپنی خواہش نو معبود بناوندا نا۔ اللہ دا ایک حکم ہے، اللہ دا نہیں منیا، اپنی دل چ خواہش آئی ہے اونوں منیا، تے اے نے کی بنایا؟ اپنی خواہش نو معبود بنایا اس نے۔ معبود صرف یہ نہیں کہ بھگوان نو پوجیا جائے یا قبر نو پوجیا جائے، وہ گل سمجھ آ رہی ہے، یا بت پوجیا جائے، چاند سورج، یہ بھی معبود بناونا کہ اللہ دی حکم نو چھوڑ کے اپنی خواہش پوری کرنا، چلنا، یہ بھی معبود ہے۔ اپنی خواہش نو اللہ فرمایا اس شخص کو دیکھا نہیں ہے، اور کتنا زبردست ہے اللہ کا بیان، کیا اس شخص کو دیکھا نہیں ہے؟ من اتخذ،
جس نے بنا لیا پکڑ لیا الہہو اپنا معبود ہوا اپنی خواہش کو اپنی وَأَضَلَّهُ اللَّهُ عَلَىٰ عِلْمٍ اور اللہ نے اس کو گمراہ کر دیا دنستہ طور پر. ایسے بندے کو اللہ علم کے ساتھ دنستہ طور پر ایسے بندے کو اللہ گمراہ کر دیتا ہے. وَخَتَمَ عَلَىٰ سَمْعِهِ وَقَلْبِهِ اور مور لگا دیتا ہے اس کے کان پر وَقَلْبِهِ اور اس کے دل پر. جب اللہ مور ٹھوک دے انہوں ہدایت مل سکتی وہ دی وجہ تو کہ انہیں کیتا کی ہے انہیں اب خواہش کے پیچھے چلا اس لیے اللہ نے مہر کر دی اس کے کان پر وقلبہ اور اس کے دل پر وجعل علی بصرہ غشاوہ اور کر دیا اس کی آنکھ پر پردہ اسی آنکھ کا پردے ڈال دیا. کیا دیکھے گا کہ وہ کیا سوچے گا کیا سنے گا جس کو اللہ گمراہ کر دے. فَمَن يَهْدِيهِ مِن بَعْدِ اللَّهِ پس کون ہدایت دے گا اس کو اللہ کے بعد؟ ہے کوئی ہدایت دینے والا؟ ہے کوئی ایسے شخص کو اللہ کے بعد کون ہدایت دے سکتا ہے؟ کوئی نہیں دے سکتا ہدایت. افلا تذکرون کیا پس نہیں تم کیا کرتے کیا تم نصیحت حاصل نہیں کرتے؟ افلا تذکرون کیا پس نہیں تم نصیحت حاصل کرتے؟ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. اللہ خیر رکھے. کل تو چھٹیاں کر لیے عید دیاں بھی 5-6 آج پھر پڑھاں گے شروع کراں گے سوموار تک.